بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیسن نمبر 6 جو کہ چیپٹر سپورٹ اینڈ موومنٹ کے بارے میں ہے، اس لیسن 6 میں بات کریں گے نان مسکولر موومنٹس ان اینیمل اور اسٹرکچر آف سوڈوپوڈیا، سیلیا اور فلیجیلا کو ڈسکس کریں گے۔ میں ہوں عمیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زوالوجی ود عمیر۔ چلتے ہیں اپنے فرسٹ سلائیڈ کی طرف اور بات کرتے ہیں موومنٹ کے حوالے سے۔ نان مسکولر موومنٹ، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، نان مسکولر موومنٹ اس قسم کے موومنٹ کو کہا جاتا ہے جس میں مسلز انوالو نہ ہوں۔ بیسک پروٹینز جو کہ اس قسم کے موومنٹ میں کام کرتے ہیں ان کو ایکٹین اور مایوسین کہا جاتا ہے۔ یہی پروٹین مسکولر اور نان مسکولر دونوں قسم کی موومنٹ کی بیسس بناتی ہیں۔ اب ہم اپنے نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں امیبائڈ موومنٹ کا۔ چونکہ یہ موومنٹ سب سے پہلے امیبا میں ڈسکس کیا گیا تھا، ڈسکور کیا گیا تھا، اس وجہ سے اس کو امیبائڈ موومنٹ کہا جاتا ہے۔ امیبائڈ موومنٹ میں امیبا سوڈوپوڈیا کے ذریعے موشن کرتا ہے۔ امیبا ایک بہت ہی اسمال یونی سیلولر آرگینزم ہے جو کہ پانی میں پایا جاتا ہے اور یہ موومنٹ کے لیے سوڈوپوڈیا یوز کرتا ہے۔ سوڈوپوڈیا کو فالس فیٹ بھی کہتے ہیں۔ امیبا کے علاوہ وائٹ بلڈ سیلز، فیگوسائٹس وغیرہ بھی سوڈوپوڈیا کے ذریعے لوکوموشن کرتے ہیں۔ اگر امیبا کے سائٹوپلازم کو دیکھا جائے تو اس میں دو قسم کے آؤٹر کو ایکٹوپلازم اور انر کو دیے گئے فگر میں امیبا کو دکھایا گیا ہے، اور امیبا کے جسم سے نکلنے والی یہ چھوٹی چھوٹی ایکسٹینشنز سوڈوپوڈیا کہلاتی ہیں۔ امیبا جس ڈائریکشن میں موشن کرتا ہے اس ڈائریکشن میں سوڈوپوڈیا بنا دیتا ہے، جبکہ اس کے سرفس کے نیچے لائٹ کلر کا ایریا ایکٹوپلازم ہے اور اندر ڈارک کلر کے ایریے کو اینڈوپلازم کہا جاتا ہے۔ اس کے سینٹر میں ایک نیوکلیس، کنٹریکٹائل ویکیول اور مائٹوکونڈریا بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایکٹوپلازم ایک جیل قسم کا سبسٹانس ہے جبکہ اینڈوپلازم ایک قسم کا فلوئڈ ہے۔ سوڈوپوڈیا بنانے کے دوران ایک خاص میکینزم فالو ہوتا ہے اور ایکٹین پروٹین سوڈوپوڈیا فارمیشن میں اہم رول پلے کرتا ہے۔ سب سے پہلے ایکٹین کے ساتھ خاص قسم کے پروٹینز بائنڈ ہوتے ہیں، ان کو ریگولیٹری ایکٹین بائنڈنگ پروٹینز کہا جاتا ہے۔ RABP ریگولیٹری ایکٹین بائنڈنگ پروٹینز۔ ریگولیٹری ایکٹین بائنڈنگ پروٹینز ایکٹین کو اس جگہ پہ لے کے جاتے ہیں جہاں پہ سوڈوپوڈیا فارمیشن ہوتی ہے۔ اس جگہ تک پہنچنے کے بعد ایکٹین ریگولیٹری ایکٹین بائنڈنگ پروٹینز ایکٹین سے سپریٹ ہو جاتے ہیں۔ ایکٹین بائنڈنگ پروٹینز دوسری قسم کی پروٹینز ہیں جو کہ ایکٹین کے ساتھ مل کر ان کو ایک خاص نیٹ ورک میں، ایک خاص جال کی شکل میں ارینج کرتے ہیں، اس طرح کہ سوڈوپوڈیا کے لیے ایک اسکیلیٹن بنا سکیں۔ دیے گئے ڈائیگرام سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ریگولیٹری ایکٹین بائنڈنگ پروٹینز ایکٹین کو اس طرف پہ لے کے جا رہے ہیں جہاں سوڈوپوڈیا بن رہا ہے۔ اس جگہ پہ ریگولیٹری ایکٹین بائنڈنگ پروٹینز ایکٹین کو باہر ریلیز کرتے ہیں۔
ایکٹین جدا ہونے کے بعد ایل شیپ کے ایکٹین بائنڈنگ پروٹینز کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ ایل شیپ کے ایکٹین بائنڈنگ پروٹینز ایکٹین کو ایک خاص نیٹ ورک کی شکل میں ارینج کرتے ہیں اور ایکٹین کی یہ پوزیشن سوڈوپوڈیا کے لیے مین اسٹرکچرل فریم ورک کا کام کرتا ہے۔ جب سوڈوپوڈیا بننا شروع ہوتا ہے سب سے پہلے ایکٹوپلازم اس ڈائریکشن میں موو کرتا ہے جس ڈائریکشن میں اینیمل موو کرنا چاہتا ہے یا جس ڈائریکشن میں فوڈ ہوتی ہے۔ اینڈوپلازم اس ڈائریکشن میں موو کرنے کے بعد اینڈوپلازم بھی اس کی طرف فلو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سوڈوپوڈیا بننے کے دوران ایکٹین کا نیٹ ورک اس سارے شیپ کو مینٹین رکھتا ہے۔ سوڈوپوڈیا کی کئی ٹائپس ہیں لیکن سب سے زیادہ کامن ٹائپ آف سوڈوپوڈیا کو لوبوپوڈیا کہا جاتا ہے۔ لوبوپوڈیا ایک خاص قسم کا سوڈوپوڈیا ہے جس میں اینڈوپلازم اور ایکٹوپلازم دونوں پائے جاتے ہیں۔ دوسری قسم کا سوڈوپوڈیا جو کہ فلوپوڈیا کہلاتے ہیں، یہ لانگ یا سلنڈریکل شیپ میں ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایکٹوپلازم سے بنتے ہیں جبکہ اینڈوپلازم ان میں نہیں پایا جاتا۔ اس کے علاوہ فلوپوڈیا جب ایک نیٹ ورک کی شکل اختیار کر لیں، ایک دوسرے کے ساتھ برانچز بنا لیں تو اس قسم کی سوڈوپوڈیا کو ریٹیکیولوپوڈیا کہا جاتا ہے۔ جب فلوپوڈیا آپس میں برانچنگ بنا لیں، نیٹ ورکس بنا لیں تو اس کو ریٹیکیولوپوڈیا کہا جاتا ہے۔ ایگزوپوڈیا خاص قسم کے سوڈوپوڈیا ہیں جن کے اندر مائکروٹیوبیول کے راڈز ہوتے ہیں۔ ایگزوپوڈیا زیادہ تر پرماننٹ ہوتے ہیں، ان کو ریٹریکٹ ڈیفارم نہیں کیا جا سکتا۔ سیلیا اور فلیجیلا کیا ہوتے ہیں اور ان کا بیسک سٹرکچر کیا ہے اور ان کے فنکشنز کون کون سے ہیں؟ سیلیا چھوٹے ہیئر لائک سٹرکچر ہیں جو کہ تقریباً اینیملز کے ہر گروپ یا فائلا میں پائے جاتے ہیں سوائے نیماٹوڈز اور آرتھروپوڈز کے۔ ان کے کئی فنکشنز ہیں۔ چھوٹے چھوٹے پروٹوزونز میں یہ موومنٹ میں ہیلپ کرتے ہیں، ویسٹ مٹیریل کو ریموو کرنے میں، فوڈ کو ایکوائر کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ سیلیا کو بنانے والے سیلز یا بیسل باڈیز کو کائنیٹوسومز کہا جاتا ہے اور سیلیا کی ڈائیمیٹر تقریباً 0.2 سے 0.5 مائکرومیٹر تک ہوتی ہے۔ سیلیا کے سٹرکچر کو مائکروسکوپکلی اسٹڈی کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سیلیا کے سینٹر میں مائکروٹیوبیول کا ایک پیر ہے۔ سیلیا کے سینٹر میں مائکروٹیوبیولز کا ایک پیر ہے جبکہ سیلیا کے سائڈز پر مائکروٹیوبیول کے 9 پیئرز موجود ہیں۔ اس ارینجمنٹ کو 9+2 ارینجمنٹ کہا جاتا ہے۔ سیلیا میں موجود مائکروٹیوبیولز اصل میں مائکروسکوپک سائز کے انتہائی چھوٹے ٹیوبز ہیں جو کہ ٹیوبولین پروٹین سے بنے ہوتے ہیں۔ سیلیا کے اس سٹرکچر کو ایکسونیم کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اس دیے گئے ڈائیگرام سے کلیئرلی ویزیبل ہے کہ سیلیا کے سینٹر میں مائکروٹیوبیولز کا ایک پیر ہے اور اس ایک پیر کے سائڈز پہ مائکروٹیوبیول کے 9 پیئرز موجود ہیں۔ ان 9 پیئرز کو پیریفرل مائکروٹیوبیولز کہا جاتا ہے جبکہ درمیان یا سینٹرل مائکروٹیوبیولز کو سینٹرل مائکروٹیوبیول پیئر کہا جاتا ہے۔
पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं डाइनिन आर्म्स के ज़रिए। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एक दूसरे के साथ डाइनिन आर्म्स के ज़रिए कनेक्टेड हैं, जबकि सेंट्रल और पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एक दूसरे के साथ भी कनेक्टेड हैं ख़ास प्रोटीन्स के ज़रिए, जिनको रेडियल स्पोक्स कहा जाता है। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स और पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एक दूसरे के साथ माइक्रोट्यूब्यूल्स एसोसिएटेड प्रोटीन्स के ज़रिए लिंक होते हैं। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एक दूसरे के साथ डाइनिन प्रोटीन के ज़रिए अटैच होते हैं। फ्लैजेला और सिलिया में बुनियादी फ़र्क ये है कि फ्लैजेला लॉन्ग होते हैं जबकि सिलिया का साइज़ काफ़ी छोटा होता है। इसके अलावा फ्लैजेला की तादाद कम होती है जबकि सिलिया की तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर फ्लैजेला और सिलिया का बिल्कुल सेम है, लेकिन कुछ फ्लैजेला ऐसे हैं जिनमें सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं पाए जाते। इस फिगर में क्लैमिडोमोनास को दिखाया गया है जिसमें 2 फ्लैजेला मौजूद हैं। फ्लैजेला की तादाद हमेशा कम रहती है। इस दिए गए डायग्राम में पैरामीशियम को दिखाया गया है जिसकी बॉडी के ऊपर हंड्रेड्स ऑफ सिलिया मौजूद हैं। इनका साइज़ छोटा होता है लेकिन इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। फ्लैजेलम और सीलियम में एक फ़र्क ये है कि फ्लैजेलम पानी के साथ पैरेलल मूवमेंट करता है जबकि सिलिया पानी के परपेंडिकुलर मूवमेंट करता है। सिलिया जिन प्रोटोजोन्स में मौजूद होते हैं उन प्रोटोजोन्स को सिलिएट्स कहते हैं और फ्लैजेला रखने वाले प्रोटोजोन्स को फ्लैजिलेट्स कहा जाता है। इसी के साथ आज का लेसन एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।